قل اتحاجوننا فی اللہ، کہہ دیجئے قل اتحاجوننا، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں اور نصرانیوں سے کہہ دیجئے اتحاجوننا، تم جھگڑتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کی نسبت، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہی پروردگار ہے ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے اعمال ہیں ہمارے، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے عمل ہیں تمہارے، ونحن لہ مخلصون، اور ہم خالص اسی کے ہیں، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا، یہودی تھے یا نصرانی، قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے تم کو زیادہ خبر ہے یا رب کریم کو یا اللہ تعالیٰ کو، ومن اظلم، اور اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی ہے من اللہ، اس کو اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے بے خبر اللہ تعالیٰ عما ان کاموں سے، تعملون جو تم کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسے گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اسے پہنچی ہو، اور اللہ کی طرف سے پہنچنے کے باوجود بھی وہ گواہی کا انکار کرتا ہو، اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی ظالم نہیں ہے۔ تلک امۃ، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون، اور پوچھ نہیں ہوگی تم سے، عما، ان کاموں کے بارے میں، كانوا يعملون، جو کام انہوں نے کیے، جو کام وہ کر رہے تھے، اس کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی۔ یہ پارہ نمبر 1 کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم دوسرے پارے کو شروع کریں گے۔ تو ابھی 1-2 باتیں میں عرض کرتا ہوں اس بارے میں، اور پھر انشاءاللہ دوسرے پارے کو شروع کریں گے۔ یہاں پہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے، 140 نمبر آیت، جس میں ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ حقیقت کے اندر اس میں زجر ہے اور شکوے کا جواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو استفہام ہے وہ استفہام انکار کے لیے ہے، اور شہادت سے وہ شہادت مراد ہے جو تورات اور انجیل کے اندر حق تعالی شانہ نے ذکر کیا تھا کہ تم سب عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اللہ کے دین مستقیم کے اوپر اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر قائم رہنا ہے، یہ جو ہے نا شہادت سے مراد ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی تھا کہ یہ جتنے بھی انبیاء ابھی اس آیت کریمہ کے اندر گزرے ہیں وہ سارے کے سارے جو باطل مذہب سے اس سے دور تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اس شہادت کو چھپا کیوں رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تمہارے انبیاء کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں تورات اور انجیل کی صورت میں، اور تم ان کو پڑھتے بھی ہو،
تو پھر ان کو چھپاتے کیوں ہو؟ اس شہادت کو ظاہر کر دو، اللہ کی وحدانیت کو اختیار کر لو، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور کسی اور بچھڑے کی صورت میں ہو یا اللہ کے کسی اور مخلوق کی صورت میں ہو ان کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ شرک اختیار نہ کرو، اللہ کے توحید کے اوپر کمر بستہ رہو۔ پھر تم جو ہے اس شہادت کو چھپا رہے ہو، تو تم سے بڑا ظالم جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک امتن، یہ آخری آیت ہے اس پہلے والے پارے کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ کے دلوں میں اپنے آباء و اجداد کے فخر و غرور جو مضبوطی سے بیٹھ چکا تھا، اور وہ اپنی نجات کے لیے انہی کے اعمال کو کافی سمجھتے تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اور اعلان کر دیا کہ ان کے اگر باطل خیالات ہوں گے تو پھر اس صورت میں اس کا انجام بھی ان کے لیے برا ہوگا، اور اگر انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے تھے تو تم بھی اچھے اعمال اختیار کر لو۔ اچھے اعمال کے اختیار کرنے کا ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور تمہارے اختیار کرنے سے تمہیں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہاں تک تو توحید اور رسالت کے نقلی دلائل کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ آگے جو دوسرا پارہ ابھی شروع ہوگا سیقول السفہاء سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں، نصرانیوں اور جو مشرکین عرب ہے رسالت کے متعلق ان کے جو شبہات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے۔ یہ ابھی پڑھ لیں یا پھر چلو؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔